جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے وہ اپنے گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ 1000 حج کا ثواب ملے گا، قضا نمازیں ادا اور تمام گناہ معاف۔ محترم ناظرین، دنیا کے اس فانی زندگی میں جہاں ہم نیکیوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے ایسے آسان اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے ہم قلیل وقت میں بے شمار نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کا ثواب 1000 حج کے برابر ہے، اور وہ بھی صرف چند لمحوں کا عمل۔ سبحان اللہ، یہ اس ذات کا کرم ہے جو بندے کے اخلاص کو دیکھ کر اس کی معمولی عبادت کو عظیم ترین اجر میں بدل دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بابرکت تسبیح کا عمل بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا، اور جسے پڑھنے سے 1000 حج ادا کرنے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دی جائیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص یہ تسبیح کا عمل کرتا ہے، اللہ اس کو 1000 حج کا ثواب اور اس کی قضا نمازیں ادا اور تمام گناہ معاف فرماتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کم محنت میں زیادہ فائدہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہیں اپنی رحمت سے بندوں کو ایسے ایسے راستے عطا فرماتے ہیں جن کے ذریعے وہ بہت زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، خواہ وہ عمل بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر الہی میں ایسا ہی ایک راستہ ہے جو بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص ایک بار یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی تمام قضا نمازیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وغیرہ کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اتنی بڑی فضیلت ایک تسبیح کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو آئیے ہم اس بات کو قرآن و سنت، عقل اور علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے ثواب عطا فرمائے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ البتہ دین میں ہر بات کو قرآن یا صحیح حدیث سے پرکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم افراط و تفریط سے بچ سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو 100 بار پڑھنے والے کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور وہ شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذکر الہی کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کیا ایک تسبیح پڑھنے سے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بات اگرچہ بعض روایات یا بزرگوں کے اقوال میں آئی ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سے علماء نے ایسی باتوں کو فضائل اعمال کے دائرے میں رکھا ہے، یعنی اگر کوئی اس امید پر یہ تسبیح پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا کریں گے، تو یہ اس کے حسن ظن پر ہے۔ قضا نمازوں کا معاملہ بہت اہم ہے۔ فرض نماز عبادت ہے، اور جو نماز رہ جائے اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی تسبیح پڑھے گا تو یہ نمازیں قضا کرنے کے لیے بہت اہم تسبیح ہے۔ اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے اور اس تسبیح کے ذریعے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ چاہے تو اس کی خطائیں معاف فرما دے، اسی طرح تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ اب یہ تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہوں پر ڈٹا رہے اور صرف تسبیح پڑھتا جائے، بلکہ یہ مشروط ہے توبہ، ندامت اور نیکی کی نیت سے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے،
اگر تم زمین بھر کر گناہ لے آؤ لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی تسبیحات یقیناً بہت فضیلت والی ہیں اور ان کے پڑھنے سے بڑا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں شریعت کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ قضا نمازیں ادا کرنا فرض ہے، البتہ جو بندہ دل سے توبہ کرے، ذکر الہی کرے، نمازوں کی قضا بھی کرے اور نیکی کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ایسے بندے کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش ہے کہ ہم ذکر کو اپنا معمول بنائیں، اپنے فرائض کی پابندی کریں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے ایک تسبیح ہمیں اللہ کے اتنے قریب کر دے کہ وہ ہمیں 1000 حج کا اجر عطا کر دے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا دل بھی اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو، ہماری نیت بھی خالص ہو اور ہماری زندگی بھی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کی ذات بے پایا رحمت والی ہے، وہ اپنے بندوں کو معمولی اعمال پر بھی بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ بعض اقوال اور روایات میں آتا ہے کہ جو شخص دل سے خلوص اور یقین کے ساتھ ایک مخصوص تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی قضا نمازیں ادا شدہ تصور کی جاتی ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ اخلاص سے توبہ کرے، ذکر کرے، قضا نمازیں ادا کرے اور نیکی کی راہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کثرت ذکر، نماز کی پابندی اور نیت کی صفائی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی حقیقی کامیابی کی راہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس عظیم ذکر اور نورانی کلمے پر بات کریں گے وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ نہ صرف توحید کی سب سے جامع ترین تعبیر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حمد و ثنا اور اس کی قدرت کاملہ کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا محض الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ عقیدے، ایمان، عمل اور روح کی پاکیزگی کی طرف ایک عظیم قدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے پڑھنے کی فضیلت پر متعدد احادیث میں روشنی ڈالی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمہ محض زبان کی تکرار نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو خلوص سے پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنی بندگی کا عہد تازہ کرتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے، وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ کلمہ شیطان کے حملوں سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کلمے کی تکرار سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، روح میں لطافت آتی ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی محبت اور قربت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب انسان صبح و شام اس کلمے کو معمول بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترتی ہیں، گھریلو سکون حاصل ہوتا ہے اور بے برکتی اور بے چینی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اصل میں ایمان کی تجدید ہے، جو شخص دن میں بار بار اسے پڑھے وہ بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ جب ایک بندہ خالص نیت سے اس کلمے کا ورد کرتا ہے تو وہ گویا دنیا کی فانی چیزوں سے دل ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہی اصل فلاح و کامیابی ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور اسی عقیدے کا جامع ترین اور بلیغ اظہار یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
یہ کلمہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ مسلمان کے ایمان، عقیدے اور روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے بلکہ بندے کی مکمل بندگی اور عاجزی کا اقرار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے فضائل بے شمار احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمہ افضل ترین اذکار میں سے ہے، جسے روزانہ کثرت سے پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کی زندگی میں بے شمار برکات لے کر آتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ یہ کلمہ روزانہ پڑھنے سے ایمان کی تازگی رہتی ہے، بندے کو اپنی اصل پہچان یاد رہتی ہے اور دل دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اگر وہ دل سے توبہ کے ساتھ اس کلمے کو ورد بنا لے۔ کثرت ذکر خصوصاً اس توحیدی کلمے کی پابندی سے انسان کی زندگی میں سکون اور رزق اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ دن بھر انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بندہ دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ گویا اپنے تمام مسائل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ بندے کے اندر عاجزی، توکل، صبر، تقویٰ اور اللہ کی رضا پر قناعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بندہ جب اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور عمل میں اخلاص آتا ہے۔ جو شخص صبح و شام کم از کم 100 بار اس کلمے کو اپنا معمول بنا لے وہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر دنیاوی مصیبتوں، گھریلو جھگڑوں، بے برکتی، ذہنی پریشانیوں اور دل کی بے چینی کا مجرب علاج ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام اور اہل معرفت نے اس کلمے کو روحانی ترقی کا ذریعہ قرار دیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک ایسا انمول خزانہ ہے جو بندے کو اللہ کی معرفت، محبت، قرب اور بخشش تک لے جاتا ہے۔ اس کلمے کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایک بار اخلاص سے پڑھنا بھی دل پر اثر ڈالتا ہے، اور جو بندہ اسے اپنا دائمی ذکر بناتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ کلمہ نہ صرف اجر و ثواب کا باعث ہے بلکہ یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں اور اپنی اولاد کو اس کا مطلب اور شان سکھائیں اور اپنی زندگیوں میں توحید کو عملی طور پر نافذ کریں۔ یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو بندے کو اللہ کے قرب کی جانب لے جاتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آئیں ہم سب اس ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اسے صرف زبان کا ذکر نہ بنائیں بلکہ دل، عمل اور زندگی کا محور بنا لیں۔ اللہ ہمیں اپنی یاد میں رچ بس جانے کی توفیق دے، آمین۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ تصویر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے سے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی قضا، نمازیں معاف اور اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے لیے وقت، دن یا جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں، آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنی ہے۔
یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب رزق حلال، عزت، شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔